الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم وکلاء کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عربی اور تجوید کے بعد اب ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا ہے اور سورہ نساء کی تکمیل بھی ہو گئی ہے۔ سورہ نساء جیسا کہ آپ نے پڑھ لی ہے، اس میں صرف عورتوں کے مسائل زیر بحث نہیں آئے، بلکہ یہ قرآن مجید کی بڑی گھمپیر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام اکثر و بیشتر ان کے عنوان نہیں ہیں، اگرچہ اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں۔ سورہ طلاق، اس میں تقریباً ایک رکوع جو ہے وہ طلاق ہی کے موضوع پر ہے۔ سورہ قیامہ پوری کی پوری صورت قیامت ہی کے موضوع پر ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ صورتوں کا نام صرف قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کو چن کر اس کی بنیاد پر رکھ دیا گیا، لیکن اس صورت میں اور بھی بہت سے مضامین آئے، جس کی سب سے نمایاں مثال سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں ایک جگہ پر ایک بیل کا یا گائے کا ایک ذکر ہے، ایک رکوع بھی اس پر نہیں ہے، لیکن سورت کا نام اسی لفظ سے لے لیا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ میں گائے یا بیل کی اناٹمی اور فزیولوجی بیان ہوئی ہو، ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اگرچہ اور بھی بہت سے مضامین ہیں، لیکن عورتوں کے مسائل اور خاص طور پر اسلام کے سماجی نظام میں جو ایک اہم نقطہ ہے کہ اس میں ایک آرگنائزڈ فیملی سسٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس فیملی کا سربراہ جو ہے وہ مرد کو مقرر کیا گیا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل حقیقت ہے، لیکن کوئی چیز کسی زمانے میں کتنی ہی ان ایکسیپٹیبل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید میں آ جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اس کا علم ہو جائے تو وہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے۔ کم سے کم نظریاتی طور پر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بحیثیت مجموعی جو بھی دین کے احکام ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ایک فیلنگ بہرحال ہوتی ہے کہ شاید اسلام میں کچھ ڈسکریمنیشن ہے، شاید اسلام میں عورت کو کچھ نہ کچھ اوپریس کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا زبان پر لا نہیں سکتے، لیکن بیک آف دی مائنڈ میں تھوڑی سی ایک کنسرن ہوتا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آج اس مختصر وقت میں اس کنفیوژن کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں کہ جو عام طور پر ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے. یہ کنفیوژن بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا سے، پھر تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ اللہ کے کچھ بندوں کا تذکرہ کر کے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا گیا. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی پکار سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بے شک میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، پھر ان کی قربانیوں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا. لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ایک بدلے کے طور پر. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے. اگر ہم انسان پر غور کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک سائنٹیفک دور ہے، اور اس دور میں ہماری سوچ وہ سائنس سے بالاتر نہیں ہو سکتی. خاص طور پر جس نے سائنس کا کوئی ایک حرف بھی پڑھا ہو اور سمجھ کر پڑھا ہو تو وہ بات اس کی سمجھ میں جب داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر جگہ اس کے ذہن میں آتی ہے. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ انسان کو اپنے ذہن کے کمپارٹمنٹس نہیں بنانے چاہیے کہ یہ ریلیجس کمپارٹمنٹ ہے، یہ لیگل کمپارٹمنٹ ہے، یہ سوشل کمپارٹمنٹ ہے. اس سے انسان کا ذہن سپلٹ ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اور اس کی سوچ میں کوئی اسٹرینتھ پیدا نہیں ہوتی. اس انتشار کی وجہ سے انسان کی تمام معلومات ذہن کے ایک ہی صفحے کے اندر ہونی چاہیے، اور تاکہ انسان ان کو آسانی سے ٹیبولیٹ کر کے کسی نتیجے تک پہنچ سکے. جب تمام معلومات انسان کے سامنے ہوتی ہیں، آپ تو خود لاء کے پیشے سے وابستہ ہیں، یعنی وہ وکیل یا وہ جج اپنے پیشے اور پروفیشن میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے بیک وقت تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور کسی بھی گوشے کو نظر انداز نہیں کرتا. اور وہی جو ہے وہ کوئی ایسا نقطہ نکال کے لاتا ہے جج صاحب کے سامنے کہ جو جج صاحب کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہاں دیر از اے پوائنٹ. ورنہ جو کیس کی ظاہری شکل ہوتی ہے وہ تو سب کے سامنے ہوتی ہی ہے کہ یہ فائنڈنگز ہیں اور یہ اس پر کنسرنز ہیں، مدعی کا یہ موقف ہے، مدعا علیہ کا یہ موقف ہے، وہ تو سامنے ہوتا ہی ہے. لیکن جس کے سامنے یعنی آج تک کا پڑھا ہوا سب کچھ سامنے ہوتا ہے، پڑھا سب نے ہوتا ہے، یعنی ساروں نے یعنی وہی تعلیم حاصل کی ہے، اور سارے جو ہے وہ کیسز کو مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے بیک وقت سارا پڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک کیس کی تیاری کرتے ہوئے فوراً سے کلک کرتا ہے کہ اس سے متعلق فلاں جگہ پر ایک چیز جو تھی وہ میرے سامنے آئی تھی، وہ فوراً نکال کے سامنے لاتا ہے، اور فلاں جگہ پر ایک چیز تھی جو اس سے متعلق تھی وہ سامنے لے کے آتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے.
دین ہو یا دنیا کا علم ہو، اگر انسان اس میں بیک وقت سب چیزیں سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ انتشار سے بچتا ہے اور پھر وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ایک طرف ہمارا دین کا علم ہے، اور سورہ نساء میں آپ سب نے وہ آیت پڑھی ہے، اور یقیناً اس آیت پر آپ کو بہت زیادہ کنسرن بھی ہوگا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور غیب میں ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر آگے جا کر وہ سخت ترین بات بھی فرمائی کہ جو آج کے دور میں ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر تمہیں ان سے نشوز یعنی بغاوت کا، سرکشی کا اندیشہ ہو، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی پٹائی کرو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آج کے اس دور میں بڑی ہی ہضم کرنا بڑی مشکل ہے، لیکن اگر ہم بنیادی طور پر یہ بات سمجھ جائیں کہ مرد اور عورت دو بالکل مختلف وجود ہیں، تو پھر یہ بات جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل سٹریم لائن ہو جاتی ہے۔ سائنس کا ایک ادنا طالب علم جس نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہر لیونگ بینگ جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے، اور سیل جو ہے اس کی ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں۔ کروموسومز کیا ہیں؟ یہ ڈی این اے کے بنے ہوئے کچھ دھاگے سے ہیں کہ جن دھاگوں کو بھی کہیں آپ بہت ہی ایڈوانس الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ نرے دھاگے نہیں ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، یعنی اتنے چھوٹے وہ دھاگے ہیں کہ وہ عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، الیکٹران مائکروسکوپ سے صرف دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان کروموسومز کی حیثیت جو ہے وہ لیونگ بینگ کے سافٹ ویئر کی ہے، اور آپ سب لوگ یعنی اس اصطلاح سے خوب واقف ہیں کہ کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ڈیسک ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور پھر ہوتے ہوتے اب یہ ہمارے ہر جیب کے اندر وہ ایک کمپیوٹر ہے اینڈرائڈ کی شکل میں۔ لیکن خواہ ڈیسک ٹاپ ہو، خواہ لیپ ٹاپ ہو، خواہ اینڈرائڈ فون ہو، اس کی ورکنگ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سافٹ ویئر ہوتی ہے۔ اب جون سا سافٹ ویئر جو ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کریں گے اسی کے مطابق وہ فنکشن کرے گا، اور بہت سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ جو بہت زیادہ ایڈوانس اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، ان کو چھوٹا موٹا کمپیوٹر جو ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق جو ہے وہ کروموسومز کے اس کے سافٹ ویئر کا ہوگا کہ اگر سافٹ ویئر مضبوط ہوگا تو وہ ہر کمپیوٹر میں نہیں چل سکے گا، اور اگر سافٹ ویئر ذرا ہلکا ہوگا تو ہر چھوٹے موٹے کمپیوٹر میں جس کی میموری اور اس کا جو سسٹم ہے وہ چھوٹا بھی ہوگا تو وہ اس کو سپورٹ کر لے گا، اور اس میں وہ بنیادی فنکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اب جب کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میل اور فیمیل، یہ صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، ایون پلانٹس کے اندر بھی جو ان کے میل اور فیمیل ایسپیکٹس ہیں ان کے اندر وہ کروموسومز کا فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان میں 23 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر، اور انسانی جسم میں جو سیلز ہیں ان کی تعداد وہ ہزاروں میں نہیں، ملینز میں نہیں، بلینز میں نہیں، ٹریلینز میں ہے، یعنی وہ عام طور پر سائنس کی زبان میں ایکس ایکس اور ایکس وائی سے ریکگنائز کیے جاتے ہیں۔ تو 22 پیئرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں مرد اور عورت کے، وہ ایکس ایکس ہیں، لیکن عورت کا 23واں پیئر جو ہے وہ بھی ایکس ایکس ہے، جبکہ مرد کا 23واں پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیل، یعنی ٹریلینز آف سیلز میں سے ہر سیل جو ہے وہ مرد عورت کا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ اب ویسے تو یہ فرق جو ہے وہ ایک سیل کے اندر تو 1/46 کا ہوا، لیکن جب اس کو آپ ٹریلین سے ضرب دیں گے تو وہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے جب یہ بات آپ بنیادی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ یہ بات بنیادی طور پر سمجھ جائیں گے اس کے ساتھ ہی کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ اب جب یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے تو پھر ان کی ہر چیز مختلف ہوگی۔ یہ آپ اس میں یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ٹیبل ہے، لکڑی کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، فائبر گلاس کا بنا ہوا یا چپ بورڈ کا بنا ہوا۔ اب کوئی بھی میٹیریل ہوگا، آپ سائز بھی سیم رکھیں، شیپ بھی سیم رکھیں، اس کا پینٹ بھی سملر کر دیں، لیکن کوئی دو میٹیریل کا بنا ہوا میز جو ہے وہ کبھی ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ نوک کریں گے مختلف ہوگا، آگ لگائیں گے مختلف ہوگا، اس کا ہیٹ اور کی کنڈکشن جو ہے وہ مختلف ہوگی، کمپریسیبلٹی مختلف ہوگی، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ویسے تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو قرآن مجید نے اس کو یعنی آخرت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا سورہ قیامہ کے آخر میں۔ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو کیا وہ ایک سیمن کا ڈراپ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمایا، بنایا اور سنوارا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی ایک ڈراپ سے بنا دیے مرد بھی اور عورت بھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل کے طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈراپ سے، ایک ہی پروسیس سے دو مختلف وجود پیدا کیے، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ یعنی ایک دلیل کے طور پر کہا گیا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو بس جو مرد اور عورت میں فرق نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ داڑھی مونچھ کا فرق تھا یا ایک آدھ عضو کا فرق تھا، اس سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ لیکن اب ہم اس کو سیلز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ ہاتھ کہ جو مرد اور عورت کا ایک جیسا دکھتا ہے کہ مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے، اور عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، لیکن آپ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ہاتھ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے، یہاں تک کہ بال جو ایک ہی جیسا ہے وہ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بھی ہر سیل کے اندر بال بھی یعنی ہزاروں کروڑوں سیلوں سے بنا ہوا ہوگا ایک بال، تو اس میں بھی ہر سیل کے اندر وہ فرق ہوگا، تو پھر یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ دونوں وجود جو بظاہر آئیڈینٹیکل نظر آتے ہیں، دونوں انسان ہیں، بظاہر آئیڈینٹیکل نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ جب ان کے کروموسوم ہر سیل کے اندر مختلف ہیں تو یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ ساری آپ کے اوپر گنجائش نکل آئے گی آپ کے کہ پھر چونکہ ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا، ان کی کیمسٹری مختلف ہوگی، اور جن لوگوں نے تھوڑی سی بایولوجی مزید پڑھی ہے، ہارمونل سسٹم جو ہے وہ انٹائرلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، بیہیویئر مختلف ہے، سائیکالوجی مختلف ہے، جذبات مختلف ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود بنائے ہیں، بنانے والا بھی وہ ہے اور احکام دینے والا بھی وہ ہے، تو اس نے اکارڈنگلی ڈیوٹیز تفویض کی ہیں اور اکارڈنگلی احکام دیے ہیں۔ اب آگے چلیں، پھر ان کے درمیان جو بنیادی فرق کہیں قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ ان کا فرق کیا ہے۔ مرد کے یعنی پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے جو آج کے اس دور میں جس کا حوالہ دینا بھی شاید بہت مشکل کام ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عید کے اجتماع میں عورتوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ مسجد میں نہیں بھی جا سکتی تو وہ کھلے میدان میں عید پڑھی جاتی تھی، تو وہاں جا کر وہ دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو واپسی پر آپ کا عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے ان سے کہا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں،
تصدقنا تصدقنا، صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللانا، تم کثرت سے لان تان کرتی ہو، یعنی جب بھی عورت، یہ ہمارا آبزرویشن بھی ہے کہ جب بھی عورت کسی کے خلاف ہو جائے تو پھر کچھ نہ پوچھے، تو تکثرن اللانا، اور دوسری بات فرمائی وتکفرن العشیرہ، اور تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکریاں ہو، یعنی نو میٹر وٹ یو ڈو فار ہر، ایک دفعہ اس کو آپ سے کوئی یعنی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ کہہ دے گی کہ 30 سال میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن دیکھیے نا، اللہ کے رسول ذہین ترین انسان، آن ٹاپ آف دیٹ اللہ کے رسول وہی بھی آ رہی ہے، تو ظاہر ہے یعنی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بہت اونچی بات ہونی چاہیے، آبزرویشن کے اعتبار سے بھی اور گائیڈنس کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد عورتیں جو تھیں انہوں نے مزید سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم عقل میں ناقص ہو اور دین میں بھی ناقص ہو۔ تو وہ عورتیں بھی یعنی بڑی پکی تھیں کہ ماننے والی نہیں تھیں، انہیں پھر پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم سرٹن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ تمہیں قضا کرنا پڑتا ہے، اور عقل میں تمہارا نقص یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف قرار دیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو بات، اس کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں جو بات یہ حدیث میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عقل کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ عقل کا مطلب نہیں ہے۔ عین قاف لام کا جو مادہ ہے، عربی کے طالب علم میں سارے کے سارے، عین قاف لام کا مادہ جو ہے یہ باندھنے کے لیے آتا ہے۔ اقال عرب اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، یعنی اگر وہ سواری سے اترا ہے اور چاہتا ہے کہ سواری پاس ہی کھڑی رہے یا بیٹھی رہے تو اس کو بٹھا کر اس کے گھٹنا یوں باندھ دیتا تھا۔ اب وہ موو ہی نہیں کر سکتا، اٹھ ہی نہیں سکے گا تو موو کیسے کرے گا؟ اور اگر بدو چاہتا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ چر پھر لے، تھوڑا بہت جھاڑیوں میں منہ مار لے لیکن دور نہ جائے، تو اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ موو کرے لیکن بھاگ نہ سکے۔ اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے، اور جب وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر جو ہے وہ لپیٹ لیتا تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنڈکٹر وہ پینسل سے ٹکٹ بنایا کرتا تھا تو ٹکٹ بنا کر وہ پینسل یہاں کان میں لگاتا تھا۔ اب عرب جو ہے وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، وہ مرسیڈیز پر اور کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اس ٹریڈیشن کو وہ رکھتا ہے، یہ رومال کے اوپر وہ جو لگاتے ہیں اسے اقال ہی کہتے ہیں۔ اب وہ سونے کے تاروں کا بھی ہوتا ہے، وہ اسٹیٹس سمبل بھی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کوئی کتنا کھاتا پیتا ہے کہ اس کی وہ اقال کس طرح کا ہے، تو کہتے ہیں اس کو اقال ہی ہے۔ تو اقال جو ہے یہ باندھنے کی اس رسی کا نام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ تو اس نے کہا جی اونٹ پر۔ آپ نے کہا اونٹنی کہاں ہے؟ اونٹ یا اونٹنی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ توکل چھوڑ دیا۔ آپ نے وہاں ایک قلعہ، پہلے اس کو ٹائی کرو، یعنی عین قاف لام کا مادہ ایک قلعہ، اس کو پہلے ٹائی کرو، ثم توکل، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو عقل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ باندھنے کی فیکلٹی ہے انسان کی، یعنی دو فیکلٹیز انسان میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی موومنٹ ہوتی ہے ہمیشہ جذبات کی بنیاد پر، آپ میں جذبہ ہوگا تو آپ اٹھیں گے، جذبہ نہیں ہے تو سوئے رہیں گے۔ یعنی جذبہ ہی ہوتا ہے نا آپ کو، یعنی کمائی کا جذبہ ہے جو آپ کو صبح اٹھا کے آتا ہے، ورنہ اس سردی میں دماغ خراب تو نہیں کسی کا کوئی آئے گا، بغیر جذبے کے کام نہیں ہوتا۔ اور عقل یہ کیا ہے؟ یہ جذبات کو باندھنے کی فیکلٹی ہے، یعنی جیسے گاڑی میں دو بنیادی فیچرز ہیں نا، ایکسلریٹر آپ اسے پریس کریں گے تو گاڑی چلے گی، بریک اسے پریس کریں گے تو گاڑی روکے گی، یہ گاڑی کے بنیادی فنکشنز ہیں۔ ایکسلریٹر نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں، بریک نہیں ہوگا تو رکے گی نہیں۔ تو یہ دو فیکلٹیز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جذبات بھی رکھے ہیں اور ان کو بریک لگانے کی، جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ اور مرد اور عورت کا جو بنیادی فرق ہے وہ اسی کا ہے کہ عورت کا وہ ایکسلریٹر سٹرونگ ہے، اس کے جذبات زیادہ ہیں، اور مرد کا جذبات کو ایکسپریس کرنے پر کنٹرول کا فینومینن جو ہے وہ سٹرونگ ہے،
کہ غصہ آئے گا تو اس میں عورت کے مقابلے میں زیادہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے، یا کوئی اور جذبہ اس میں ابھرا ہے تو اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اس جذبے کو دبا سکے اور اس کو ایکسپریس کرنے سے باز رہے۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاص جو فنکشنز اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جذباتی بنایا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ کیوں بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز اسائن کی ان میں سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش کی ڈیوٹی سونپی۔ یعنی مرد جو ہے جتنا مرضی زور لگا لے، یعنی وہ بچہ پروڈیوس نہیں کر سکتا، اس کا بچے کی پروڈکشن میں ایک خاص رول ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہے، باقی سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کام عورت کو تفویض کیا ہے۔ اور اس کے بعد بچے کی پرورش، اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ماں میں رکھی ہے وہ باپ میں نہیں رکھی۔ اب نوٹ کیجئے گا کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے سے جذباتی وابستگی دی ہے، اتنی جذباتی کہ وہ غصے میں مار بھی لے اور فوراً اس کو گلے لگاتی ہے۔ اور باپ جو ہے وہ کسی بات پر بگڑ جائے تو ہفتوں اس سے بات نہیں کرتا۔ اور ایسے بھی آپ کو ایک سے زائد واقعات آپ سب کے علم میں ہوں گے کہ باپ ناراض ہوا اور عمر بھر اس نے بچے سے بات نہیں کی۔ ماں نہیں کر سکتی ہے، ادھر مارے گی اور ساتھ ہی گلے لگائے گی بچے کو اور اس کو چوم لے گی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ پرورش ماں کے ذمہ لگائی ہے۔ ہمیں بچے پالنے پر جائیں، ہم تو مار مار کو حلیہ بگاڑ دے بچوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تقسیم ہے، جذباتی تقسیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذباتی وابستگی دی ہے۔ اچھا، اب یعنی اکثر آپ کو وہ کنسرن ہوتا ہوگا اس میں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک قتل ہوا ہے جس کی گواہ عورت ہے۔ اب گواہ عورت ہے تو جب اس سے گواہی طلب کی جائے گی تو اس کا امکان ہے کہ وہ جذبات میں آ جائے گواہی دیتے ہوئے کہ اگے کہ میری بھن بیوہ ہو گئی تو ہن میری گواہی نال ایک اور نہ بیوہ ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کو گواہی کے ڈسٹورٹ کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا، وہ نوٹ کیجئے گا کہ وہاں سورہ بقرہ کے یعنی 39ویں رکوع میں کہا گیا کہ فَإِن بَغَتْ فَإِن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا۔ اس کا ترجمہ بھولنا کیسے کر دیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے، بھول نہیں ہے، اگر ایک بھٹک جائے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد کرا دے۔ بھٹکنا کہا ہے، بھولنا نہیں کہا کہ اگر ایک بھٹک جائے، وہ بھٹکنا کیا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ گواہی کو، یعنی وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں اس کی بنیاد پر امکان اس بات کا ہے کہ یعنی گواہی پر جذبات غالب آ جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام کیا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ان چیزوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ کس بنیاد پر بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو تقسیم ہو گئی کہ جذبات اور کنٹرول عقل، عورت میں یہ زیادہ اور یہ کم، مرد میں یہ کم یہ زیادہ۔ اب قرآن مجید نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کی ہے۔ سورہ حج کے بالکل ابتدا میں عورت کی اس نیچر کو بیان کیا گیا ہے اور مرد کی اس نیچر کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ اب یہ دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے مامتا کے لیے۔ اور دیکھ لیجئے آپ اس کو، یعنی ویسٹ میں جہاں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں، یہاں بھی آپ کام کرتے ہیں لیکن فرق ہے بہت، جہاں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں اولاد کو اون کرتے ہیں،
مرد جب گھر سے نکل جاتا ہے ایک دفعہ اپنے کام کے لیے تو وہ بائی نیچر اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ عورت جو ہے بچے کو کبھی نہیں بھولتی. یعنی بیبی سٹر کو ریٹن انسٹرکشن دے کے آئے گی کہ اتنے بجے فیڈ دینا ہے، اتنے بجے اس کو شاور دینا ہے، اتنے بجے اس کے نیپی چینج کرنے ہیں، اتنے بجے یہ کرنا ہے، لیکن اپنے کام میں سے اس کو 2 منٹ فارغ ملے گا تو جلدی سے کال ضرور کر لے گی کہ فلان کر لیا. جبکہ باپ کی نیچر کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ گھر سے نکل گیا، ڈاکٹر ہے تو ہسپتال میں گیا تو بال بچے بھول جائیں گے، وکیل ہے تو کورٹ میں آ گیا تو بال بچے بھول جائیں گے. یعنی کوئی کلیور ہوگا تو وہ باقاعدہ یاد کر کے وہ کال کر کے بیوی کو خوش کرے گا، ورنہ اس کی نیچر کا حصہ یہ نہیں ہے. نیچر کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، عورت جو ہے وہ کبھی نہیں بولتی. تو فرمایا یوم ترونہا، جب تم اس کو دیکھو گے قیامت کے زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے ہارر کی وجہ سے. اس کے بعد فرمایا وتری الناس سکارا، تم مرد لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں. اب اگر یہاں لوگوں سے مراد آپ مرد لے لیں تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ عورتیں جو ہیں ان کی نیچر کے 2 چیزیں بیان کر دیں. مرد کیا ہے؟ نشے کی حالت میں ہوگا. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ نشے میں انسان بے ہوش نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ مد ہوش ہوتا ہے. اور مد ہوشی کیا ہوتی ہے؟ نشے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہائر سینٹرز جو ہیں وہ برین کے وہ سپریس ہو جاتے ہیں، جو کنٹرول سینٹرز ہیں، اور جو جذبات والے سینٹر ہیں وہ ان کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے؟ غصہ آئے گا نشے میں اس کو تو جو آئے گا وہ چیز جو ہے وہ آپ کو مار دے گا، اور اس کو کھانے پہ آئے گا تو اس کو پتہ ہی چلے گا کہ میں کیا کھا گیا ہوں. اور اسی طرح اس کا جنسی جذبہ اگر ابھرے گا تو وہ بیوی بہن میں تمیز نہیں کر سکے گا. جذبات ہو گئے نا، اس پر جو کنٹرول تھا اوپر سے وہ ختم ہو گیا. جب کنٹرول ختم ہو گیا تو لوور سینٹرز ایکٹیو ہو گئے. تو وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب اتنا سویر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہوگی. اچھا، اب اگلا سوال کہ مرد جو ہیں پھر ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہاں ہدایت دی ہے کہ مردوں کے جذبات کیا ہیں؟ اس کی تو بہت واضح آیت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. نساء کی آیت نمبر 14، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بہت عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. یعنی اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آیات جن کو پڑھ کے میرا قرآن مجید پر ذاتی ایمان ہوا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، ان میں سے ایک آیت ہے کہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے ان کے جذبات کی، ان کی خواہشات کی محبتیں. پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، جو خواہشات انہیں لائق ہیں. اب اس کی لسٹ دیکھیے پوری دی گئی ہے. نمبر 1 نساء، عورتیں. مرد کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ مرد کی موومنٹ کا کوئی یعنی پروفائل بنائیں تو مرد کی میکسیمم موومنٹ جو ہے وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو قرآن مجید کی حقانیت دیکھیے. سب سے ٹاپ پر بیان کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. نمبر 2 بنین، بیٹے. نمبر 2 مرد جو ہے وہ اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا، بیٹوں کا مستقبل. یعنی اولاد بھی آج کل ترجمہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ وہ بیٹوں ہی کا مستقبل اس کے پیش نظر ہوتا ہے. اس کے تحت یہ سارا آپ جو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کچہری میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، تو اصل میں کیا پیش نظر ہوتا ہے کہ بیٹے کے لیے کچھ بنانا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی دولت،
بینک بیلنس آج کی زبان میں. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز. یعنی آج گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے ہم، کار پہ سوار ہوتے ہیں. کار تو مہران بھی ہے، لیکن مرد پر ذرا پیسے چار اور آ جائیں تو کلٹس لیتا ہے کہ نہیں؟ اور چار پیسے آتے ہیں کرولا لیتا ہے کہ نہیں؟ اور چار پیسے آتے ہیں تو ہونڈا ایکارڈ لیتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کی حقانیت کو اپریشیٹ کیجئے. نمبر 4 پر فرمایا والخیل المسومۃ. نمبر 5 پر فرمایا والانعام، مویشی. اور نمبر 6 کھیتی. یعنی بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ بھی بوڑھا ہو کر فارم ہاؤس بناتا ہے اور وہاں مویشی بھی پالتا ہے اور وہاں پر ایگریکلچر بھی کرتا ہے. یعنی بالکل مرد کی صحیح ترین تصویر. یعنی مرد کی تصویر فرائیڈ نے بھی کھینچی، مارکس نے بھی کھینچی، سارے سائیکالوجسٹ نے کھینچی، لیکن صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی تصویر دیکھیے مرد کی بنائی ہوئی، ایک کمپلیٹ پکچر. یعنی دونوں اعتبارات سے کمپلیٹ ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ عمر کے حساب سے دیکھیں کہ یعنی یہ چیز جو ہے یہ بالکل ابتدا سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھاپے میں جا کے آتی ہیں. دوسرا پروفائل دیکھیں کہ کامن کے اعتبار سے یہ تو ہے، یعنی یہ پہلے دو جو ہے پہلے 3 خاص طور پر کہیں، یہ تو تقریباً ہر مرد میں آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ریشو اور پرپورشن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور وہ جا کے پھر بعد میں آئیں گے. پھر اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور تصویر کھینچی ہے جا کر سورہ حدید میں. یعنی وہ عمر کے اعتبار سے ہے کہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کھیل، تماشا، فن اور زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں کثرت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی بالکل جو بچپن ہے انسان کا پہلی سٹیج وہ کیا ہے؟ وہ کھیل ہے، جسٹ پلے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ صرف کھیلتا ہے، اس میں جذبات بہت کم ہوتے ہیں. یعنی کھیل میں ہارنا جیتنا واقعی اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی ایک وہ دکھایا کرتا تھا خاکہ کہ 2 بچے آپس میں کھیلتے ہوئے لڑے اور ایک نے دوسرے کی قمیض پھاڑ دی، وہ روتا ہوا گھر گیا اور اس کی ماں جو ہے اس نے کہا بتایا اس کو کہ جی فلاں نے مجھے مارا ہے. وہ اس کے گھر چلی گئی، ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا، دوپہر سے باپ آ گئے، باپوں نے لڑنا شروع کر دیا. ان دا مین ٹائم دونوں لڑکے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بڑے خوشی جو ہے وہ جا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ لڑکپن ہے. اب یہی لڑکا جب یعنی 18 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، کالج میں پہنچ گیا، اب کیا ہے؟ یعنی مارنا تو بہت دور کی بات ہے، قمیض پھاڑنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی کلاس فیلو نے ٹونٹ کیا، اب وہ ٹونٹ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ گھر آ کے پریشان بیٹھا ہے، نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں آ رہا. اب کیا کرے گا؟ وہ ڈسکو ہیوی میوزک سنے گا. کیا مقصد کیا اس کا؟ تاکہ مجھے یہ غم بھول جائے. تو دوسری سٹیج وہاں پر قرآن مجید نے کیا کیا؟ وہ لہو ہے. لہو کہتے ہی غفلت کو ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے. تو جو حقائق سے غافل ہونا چاہیے یہ لہو ہے. یہ سٹیج جو ہے یہ پھر فن کی سٹیج ہے. پھر اس سٹیج میں اور تیسری سٹیج ہمارا زینت کی سٹیج ہے. وہ زینت کی سٹیج کیا ہے کہ ایک ہی لڑکا ہوتا ہے. یعنی آپ سب لوگ جو ہیں وہ عورتوں کا ہاسٹل تو کوئی میں نے دیکھا نہیں کیسا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہوگا. یعنی لڑکوں کا ہاسٹل، اس میں کوئی گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتا کسی لڑکے کا کمرہ. یعنی مجال ہے کہ وہ صبح اٹھ کر اپنی رضائی جو ہے وہ اس کو طے کر کے لگائے، ہو ہی نہیں سکتا کبھی. ہاسٹل کا ملازم آ کے وہ کرے گا، کپڑے بھی اس کے وہیں پڑے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ویسے ہی ہوگا بکھرا ہوا. وہی نہ. اچھا پھر اس سٹیج میں وہ جین پہننا اور وہ بھی پھٹی ہوئی اور گندی، اس کو مزہ آتا ہے. بال بکھرے ہوئے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے لے کر. یہی لڑکا جب 30s میں پہنچتا ہے
یعنی لیٹ 20s اور 30s میں پہنچتا ہے اور جاب میں چلا جاتا ہے. اب 3 پیس سوٹ پہن کر وہ 3 اینگل سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے. یہ زینت کی سٹیج ہے, اٹریکشن کی سٹیج ہے, میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا. اور گھر میں صفائی نہ ہو تو وہ ڈانٹ دیتا ہے بیوی کو, کیا گند مچایا ہوا ہے, حالانکہ 10 سال پہلے اس کا کمرہ جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں تھا. پھر یہی جب اپنے پروفیشن میں جا کے ایکسل کرتا ہے آگے جا کے, تو چوتھی سٹیج فرمایا تفاخر کی سٹیج ہے. ایک دوسرے پر فخر کرنا, کہ اگر وہ لائر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو بحث میں کرتا ہوں وہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اگر وہ استاد ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو لیکچر میں دیتا ہوں کوئی نہیں دیتا, وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب وہ 50s تک پہنچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اب ڈکلائن آ گیا. اب وہ اپنی تذکرے نہیں کرتا, اب وہ بچوں کے تذکرے کرتا ہے اور اپنی دولت کے تذکرے کرتا ہے. یہ تکاثر فی الاموال والاولاد. تو مرد اور عورت کے فرق کے اعتبار سے وہ سورہ حج کی پہلی آیت اور پھر یہ آیت. اب چونکہ ایک بہت زیادہ کنسرن جو ہے وہ ہوتا ہے پردے کے احکام کے, ستر و احکام, یہ ستر و حجاب کے احکام سے, وہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عورت جو ہے یہ مرد کا ویک پوائنٹ ہے, جبکہ مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے. یہ بہت عام نقطہ ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے, مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے. عورت کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ اس کی اولاد. یعنی آپ اس پروفیشن میں جو آج جتنی تاریخیں لگی ہوئی ہیں ان میں سے آئی بلیو کہ 30% یا 25% تاریخیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی, وہ چائلڈ کسٹڈی پہ ہوں گی. اس لیے کہ عورت کا ویک پوائنٹ وہ ہے وہ اس کو چھوڑنے پہ کبھی تیار نہیں ہوتی. حالانکہ وہ کیا ہے, وہ خامخواہ اس کی لائبلٹی ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں کہ وہ اس کو گیو اپ کرنے کی تیار نہیں. حالانکہ اگر وہ بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ آگے ڈارک ہو جاتی ہے. دوبارہ اس کے لیے شادی کرنا, نیا گھر بنانا مشکل, پھر اکیلے ساری اولاد کو پالنا, اس کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنا وہ ہے. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ویک پوائنٹ بنایا تھا. مرد کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ مرد کا ویک پوائنٹ عورت ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ہے اس کے اندر جنسی جذبہ ہے. لیکن اوپر سے کیا ہے کہ وہ اس کے اندر عقل جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. اور عقل کی ڈیفینیشن ہم نے کیا سمجھی ہے کہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے میں کنٹرول. اب مرد کی ویک پوائنٹ کیا ہے؟ وہ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے, اس سے انجوائے کرنا چاہتا ہے, لیکن اب کرے گا کیا؟ وہ عورت کو بیوقوف بنائے گا کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ تمہیں گھر میں بند کرنا چاہتے ہیں, وہ تمہارا استحصال کرنا چاہتے ہیں, آ جاؤ میدان میں میرے شانے بشانہ. اب وہ بیچاری جو ہے وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ اس میں میرا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. دین نے اس کو معاشی پابندی سے آزاد کیا تھا. ڈوین آف ورک تھی نا, کہ اولاد کو پروڈیوس کرنا, اس کو نورش کرنا اور اس کی ابتدائی پرورش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری, اور فائنانس کرنا, مینیج کرنا اور ایڈمنسٹریشن یہ مرد کی ذمہ داری. اب مرد اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کبھی نہیں بٹا سکتا. یعنی مرد الٹا بھی لٹک جائے تو بچے کی پیدائش میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے, ایکسیپٹ وہ جو چند سیکنڈ کا رول ہے اس کے علاوہ تو اس کا کوئی رول نہیں بچے کی پیدائش میں. وہ سارا کا سارا 9-10 ماہ کا ہارڈ ایک رول جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عورت کا ہے. مرد اس میں تو ہاتھ کبھی بٹا نہیں سکتا, چائے بھی تو نہیں بٹا سکتا. لیکن وہ عورت کو جو ہے وہ اپنے حصے کا کام اس سے کروا لیا اس نے سارا کا سارا, کہ معاشی بوجھ جو ہے اس پر ڈال لیا. اور عورت جو ہے بالکل بچوں کی طرح, بچہ بھی جذباتی ہوتا ہے, عورت بھی جذباتی ہے, بڑا خوش ہو کر وہ ایکسٹرا برڈن لے رہی ہے, اپنے حصے کا کام تو کر ہی رہی ہے بیچاری. یعنی بچے کی پیدائش میں اس کا مرد کا کوئی رول نہیں, اور اس کی ابتدائی نگہداشت میں بھی کوئی رول نہیں, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مردوں کے ذمہ لگ جائے بچوں کا پالنا, مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں. لہذا وہ عام طور پر بچے کو مرد سے بچا بچا کے بیچاری پالتی ہے کہ نہیں ڈانٹنا نہیں اس کو, یعنی ایک آڑ بن کے رہتی ہے. یعنی وہ سارا رول بھی اس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرد کے کام میں بھی آگے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی اور مرد نے اس کو بیوقوف بنا لیا.
تو اگر بنیادی طور پر یہ چند جو نقطے ہیں ہمارے دین کے قرآن مجید کے یہ سمجھ میں آ جائیں کہ مرد اور عورت یہ دو ڈیفرنٹ وجود ہیں اور ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر دین کی تقریباً تمام باتیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب ستر و حجاب کے سارے احکام کا حاصل کیا ہے؟ مرد چونکہ کریزی ہے عورت کے بارے میں اور وہ اس سے یعنی سیکسول بینیفٹس لینا چاہتا ہے ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز، دین کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ سمپل سارا خلاصہ کیا ہے سارے ستر و حجاب کے اور سیگریگیشن کے احکام کا، کہ اس بھیڑیے کو پاس نہ پھٹکنے دینا جب تک یہ دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی، کپڑا، مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر دے، اس کو اسمائل بھی پاس نہ کرنا، اس کو شکل بھی نہ دکھانا۔ مرد کی کوشش کیا ہے کہ میں صرف چند اچھے اچھے جملے کہہ کر اس کو ایک کپ چائے پلا کر ایک پھول پیش کر کے یا اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے اور اس سے ڈیفرنٹ سٹیجز پر سیکسول بینیفٹس لے لوں۔ یہ ہے سارا کا سارا خلاصہ دین کی ان تعلیمات کا۔ بس یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ سارا کا سارا سیٹ اپ جو ہے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ ایک نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان گھروں میں پلے ہیں، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، لیکن بہرحال آج کے اس ماحول میں، آج اس تعلیم میں یہ ایک کنسرن ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، اور اس معاملے میں سیکولر ورڈ جو ہے وہ انتہائی بددیانت ہے۔ دیکھیے سیکولرزم کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری کے 95 کے ایڈیشن میں یہ ہے کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ لیکن یہاں سائنس کہاں جاتی ہے؟ یہاں وہ یعنی ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموسومز کا کوئی ذکر نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، اور یہاں پر سارے لاز بھی اس کے اگینسٹ بنانا چاہتے ہیں اور سارا ایجوکیشن سسٹم بھی اس کے اگینسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔